بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیزوں، اگر کسی بھی چیز کی تعمیر اچھی کی جاتی ہے تو وہ اچھی چیز بنتی ہے۔ کسی چیز کو اچھی طرح سے بنایا جاتا ہے، سنوار کر بنایا جاتا ہے، سنبھل کر تیار کیا جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ اچھی ہی تیار ہوتی ہے۔ اور جب لاپرواہی ہوتی ہے یا بنانے والا اس کا ہنر نہیں جانتا ہے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، اور وہ چیز جب خراب ہو جاتی ہے تو بعد میں اس کا سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک درزی کا کپڑا ہے، اگر شروع میں وہ کپڑا خراب ہو گیا تو بعد میں کتنا بھی کاٹا پیٹی کرتے رہو وہ صحیح حساب کا بیٹھ نہیں پاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی چیز ہو، شروع میں جو بن جاتی ہے دوبارہ سے بارہ میں وہ چیز اچھی نہیں بن پاتی۔ اسی طرح جب کوئی چیز گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، پھر لوٹ کر اس میں جان نہیں آتی ہے، چاہے وہ کھانے سے تعلق رکھتی ہو یا استعمال کرنے سے تعلق رکھتی ہو، جب اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ ثمر نہیں پاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان کسی کا عقیدت مند ہوتا ہے اور اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا صحیح عقیدہ نہیں بن پاتا ہے۔ ایک مرغی ہے، اس کے نیچے انڈے رکھے جاتے ہیں، ان میں سے اگر ایک انڈا بھی خراب ہو گیا، گندا پڑ گیا، اب اس گندے انڈے کو تم لاکھ مرغیوں کے نیچے رکھو، اس میں سے بچہ نہیں نکلے گا کیونکہ وہ انڈا گندا ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان جب کسی کی قربت میں ہوتا ہے، اگر صحیح عقیدے سے تربیت حاصل کرتا رہتا ہے اور اچھے عقیدے سے لگا رہتا ہے تو انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جب عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، بدظن ہو جاتا ہے، شیطان یا نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے یا کسی اپنے جیسے ہی کے بہکائے میں آ جاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں بن پاتا ہے۔ اور جب ایک جگہ سے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کا عقیدہ دوسری تیسری جگہ بھی صحیح نہیں جم پاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ راہ سلوک ہے، یہ عقیدت مندی کا راستہ ہے۔ عقیدت مندی ہی سے اس راستے میں کچھ مل پاتا ہے، بغیر عقیدت مندی کے اس راہ میں کچھ نہیں ملتا ہے۔ جتنی زیادہ عقیدت مندی ہوگی، جتنی زیادہ محبت اپنے مرشد سے ہوگی، جتنا دلی لگاؤ اپنے مرشد سے ہوگا، اتنی ہی تمہاری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور جتنی لاپرواہی ہوتی ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں یا مخالفین میں بیٹھ کے ان کی ہاں میں ہاں کرنے لگے تو جو اپنے شیخ و مرشد کے ذریعے سے اپنے اندر پیدا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے مرشد کے متعلق کسی کی ہاں میں ہاں کی ہے، حالانکہ وہ حاسد تھا، مخالف تھا۔ تجھ کو اپنے مرشد کے متعلق غلط بات کو سننا گوارا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہی اپنے باپ اپنے استاذ کی بھی برائی سننے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ ارے ہمارے سامنے ہمارے باپ کی کوئی برائی کرے تو کیا ہم اس کو گوارا کر سکتے ہیں؟ بس اسی طرح اپنے استاد اور اپنے مرشد کی برائی بھی برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت ہو کہ ہم اس کو روک سکتے ہیں تو روک دیں، نہیں تو وہاں سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی اپنا آدمی وہاں پر ہو تو اس کو بھی اٹھا کر لے جانا چاہیے۔ بہرحال ہم ایسی جگہوں سے دور ہٹ جائیں، اپنے باپ، اپنے استاد اور اپنے شیخ و مرشد میں سے کسی کی بھی برائی سننا برداشت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج یہ ہمارے بڑوں کی برائی کر رہا ہے تو کل کو ہمارے ساتھ کون سی اچھائی کر سکتا ہے؟ آج ہمارے بڑوں کے اندر عیب نکال رہا ہے تو کل ہم چھوٹوں کے اندر کیا اچھائی نکالے گا؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ راہ سلوک ہے، اس میں صحیح عقیدے کی بڑی ضرورت ہے، جس سے دل لگ جائے، جس سے تعلق جڑ جائے، جس سے اپنا رشتہ جڑ جائے، اسی کے ہو کر رہیں۔ اور جب صحیح تعلق ہو جاتا ہے تو پھر یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ یہ کون ہے وہ کون ہے۔ اے میرے عزیزوں، میں تو آپ سبھی لوگوں کو ایک جیسا ہی سمجھتا ہوں، چاہے کوئی 10 سال سے آ رہا ہے یا کوئی 10 مہینے سے، میرے لیے تو آپ سب برابر ہیں۔ میرے یہاں کسی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے،
ہاں یہ ہے کہ جو تم میں سے زیادہ عقیدت مند ہوگا، جو تم میں سے زیادہ محنت کرنے والا ہوگا، جو تم میں سے زیادہ محبت اللہ سے کرے گا اور اللہ کی محبت حاصل کرنے والا ہوگا تو اس سے مجھے بھی زیادہ محبت ہوگی۔ تم میری ہاں میں ہاں کرو، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر تم میری محبت کرتے ہو تو میرے اللہ سے زیادہ محبت کرو گے، میرے اللہ کی فرمانبرداری میں لگے رہو گے۔ اگر تم میری محبت کرتے ہو تو میرے اللہ سے زیادہ محبت کرو، میرے اللہ کی فرمانبرداری میں لگے رہو۔ اور مجھے تو حضرت حضرت کہہ رہے ہیں لیکن میرے اللہ سے دور ہیں، میرے اللہ کی عبادت سے دور ہیں، میرے اللہ کی محبت سے دور ہیں، تو مجھے کوئی اعتبار نہیں کہ تم میری بھی محبت اپنے دل میں رکھ سکو یا میری تعریف کر سکو، کیونکہ جس کی محبت میرے دل میں ہے، جب اس کی محبت تمہارے دل میں نہیں تو میری محبت تمہارے دلوں میں کیا رہے گی؟ تو میرے عزیزوں، کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنے باپ کی برائی سننے کے لیے تیار ہو۔ اور میرے عزیزوں، جب ایک چیز خراب ہو جاتی ہے پھر وہ ثمر نہیں پاتی، اور اگر کوئی چیز ثمر بھی جاتی ہے تو وہ خوبصورتی اس کے اندر نہیں آ پاتی۔ اسی طریقے سے جب ایک انڈا گندا ہو جاتا ہے پھر لاکھ مرغیوں کے نیچے رکھو، وہ انڈا جاندار نہیں بن پاتا ہے، وہ تو گندا ہی ہو گیا، اب تو اس کو کوڑے پر ہی پھینکا جائے گا۔ اس لیے اس راہ میں بڑے سنبھال کر قدم رکھنا چاہیے۔ یہ راہ ایسی ہے کہ کبھی اپنا استاذ یا مرشد نرمی، شفقت اور پیار سے بات کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا مزاج سخت بھی ہوتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں وہ کس حال میں، اس کا مزاج کیسا ہے، مرید کے احوال کیسے ہیں۔ دنیا دار تو یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے مجھ سے پیار سے بولے تھے اب کے نہیں بولے، اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ معاملہ کیا ہے یا اس کا دل کہاں ہے، اس کا دل کسی نے پکڑ رکھا ہے، وہ اپنے دل کو ادھر لگائے یا تمہاری طرف لگائے، جہاں اس کا دل لگا ہوا ہے اس کو تو وہیں راحت ہے، وہی تعلق اس کے لیے لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہے۔ جب تم بڑوں کے پاس جاؤ، اگر بڑے تم سے بشاشت اور خوشی سے بات کریں تو اس کو بھی غنیمت جانو، اور اگر کبھی بات نہ کریں تو اس کو بھی غنیمت جانو۔ عقیدت مندی میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس کا کس وقت کیا حال ہے، کس وقت کس مزاج میں، کس وقت ان کا تعلق کہاں جڑا ہوا ہے۔ تم خام و خواہ اپنی کم عقلی میں لگ جاؤ، ان کا دل پریشان اور بیزار ہو جاتا ہے۔ صحیح معنی میں ان کو تو اپنے اللہ ہی کا انس، وہ اللہ ہی سے صحبت اور انس حاصل کرتے ہیں، دنیا داروں سے وہ اتنا انس حاصل نہیں کرتے۔ دنیا داروں کو اگر وہ اپنے ساتھ لگاتے ہیں، اپنے قریب لگاتے ہیں تو اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کا تعلق بھی اسی سے جڑ جائے جس سے میرا جڑا ہوا ہے۔ ان کی صرف یہ غرض ہوتی ہے، کوئی اور غرض نہیں ہوتی۔ میں آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ میرے پاس آؤ تو میرے محبوب کی غرض سے آؤ، ورنہ کیا کرو گے یہاں آ کر؟ میں مال و دولت، گاڑی بنگلے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں تو ایک معمولی سا انسان یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ میرا محبوب جو چاہتا ہے اپنے انوارات، اپنے موتی مجھ سے کہلوا دیتا ہے اور وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں، اور آپ لوگ جتنی خوشی اور دل سے ان کو قبول کرو گے، پسند کرو گے، اتنے ہی انشاءاللہ تم قیمتی بن جاؤ، ہیرے موتی بن جاؤ، اور جتنی لاپرواہی سے تم ان کو سنو گے اور جتنی سستی سے تم ان پر عمل کرو گے اتنے ہی تم دور رہو گے۔ میں تو اپنے محبوب کی نسبت سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ لوگوں کو آتے ہوئے اتنا وقت ہو گیا، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں نے اپنے لیے کچھ کہا، اپنی کوئی بات تم کو سنائی۔ اگر میں نے کوئی بات تم کو سنائی ہے تو صرف اپنے اللہ کو سنائی، صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی، یا کسی اللہ، اگر میں نے کوئی بات تم کو سنائی ہے تو صرف اپنے اللہ کی سنائی ہے، اور صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی ہے، یا کسی اللہ کے دیوانے کی بات سنائی کہ وہ اللہ کا کیسا دیوانہ تھا، کیسا مستانہ تھا، اس کو اللہ سے کیسی محبت تھی۔ میرے عزیزوں، میرا تو بس یہ مقصد ہے کہ تمہارا سب کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اور تمہارا ہی نہیں، جن کو میں جانتا ہوں یا نہیں بھی جانتا ہوں، سب کا تعلق اللہ سے جڑے۔ یا تم میرے پاس آتے ہو تو تمہارا ہی تعلق اللہ سے جڑے نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں
کہ دنیا میں کوئی بھی انسان یا جنات ایسا نہ رہے جس کا تعلق اللہ سے نہ جڑے۔ سبھی انسان، سبھی جنات میرے اللہ سے جڑنے چاہیے، سبھی کے دل میں میرے اللہ کی محبت ہونی چاہیے، سب کا تعلق میرے اللہ سے ہونا چاہیے، سب کی زندگی نیک اور صالح ہونی چاہیے، ان کی نسلیں بھی صالح ہونی چاہیے، ان کا دین بھی صحیح ہونا چاہیے، ان کی دنیا بھی صحیح ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں نے دعاؤں میں بار بار سنا ہوگا کہ میں اپنی دعاؤں میں جہاں اپنوں کو یاد کرتا ہوں وہاں غیروں کو بھی یاد کرتا ہوں، جہاں میں مسلمانوں کو یاد کرتا ہوں وہاں کافروں کو بھی یاد کرتا ہوں، جہاں میں انسانوں کو یاد کرتا ہوں وہاں میں جناتوں کو بھی یاد کرتا ہوں، جہاں میں انسانوں اور جناتوں کو یاد کرتا ہوں وہاں پنچھی پرند چوپائے سانپ اور بچھوں کو بھی یاد کرتا ہوں، جہاں میں زندوں کو یاد کرتا ہوں وہاں میں مردوں کو بھی یاد کرتا ہوں، جہاں میں زندوں اور مردوں کو یاد کرتا ہوں وہاں میں تمام بری بحری مخلوقوں کو بھی یاد کرتا ہوں۔ آپ لوگ بار بار آتے ہیں، اس دعائیہ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور دعاؤں میں دیکھتے ہیں کہ میں یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی، باہر کے رہنے والوں کے لیے بھی، اور جو قبرستانوں میں مدفون ہیں ان کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرا تو صرف مقصد یہ ہے کہ تمہارا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ میرا مقصد تو یہ ہے کہ جتنے بھی انسان اور جنات ہیں ان سب کا رشتہ اللہ سے پیدا ہو جائے۔ میرا تو مقصد یہ ہے کہ جتنے با ایمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی اپنی شفقت کی نظر سے معاف فرما دے۔ میں تنگ نظر نہیں ہوں، میں تنگ دل نہیں ہوں۔ مسلمانوں کی تو بات ہی چھوڑو، کسی اور سلسلے والوں کی تو بات ہی چھوڑو، میں تو کافروں کے لیے بھی اتنا ہی نرم ہوں جتنا مسلمانوں کے لیے نرم، بلکہ کافروں کے لیے مجھے اور زیادہ نرمی ہوتی ہے، کیونکہ جب کسی کافر کو دیکھتا ہوں کتنا صحت مند ہے، کتنا خوبصورت اور حسین ہے، اور اتنا اچھا ہونے کے باوجود دوزخ میں جلے گا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مسلمان تو پھر بھی جیسا بھی ہے اللہ رب العزت اس کو تو معاف فرما ہی دے گا اور وہ تو جنت کا بادشاہ بن ہی جائے گا، مگر کفر کی حالت میں جو دنیا سے چلے گئے ان کا معاملہ بڑے خسارے میں۔ تو میرے عزیزوں، جو میں کہا کروں اس کو دل کے کانوں سے سنا کرو اور اس پر عمل کیا کرو، اپنے اللہ سے سچی محبت رکھو۔ جن بزرگوں سے تمہارا تعلق ہے ان سے تم سچی محبت رکھو، ان کی بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ بات الگ ہے۔ بعضی بات ایسی ہوتی ہیں کہ سمجھ میں بھی نہیں آ پاتی مگر وہ بات بڑی گہری ہوتی ہے، کبھی کبھی ذہن و دل اسے قبول نہیں کرتا ہے مگر وہ بات بڑی اچھی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کسی بات کی ضد کرتا ہے، باپ بار بار منع کرتا ہے، جب نہیں مانتا تو باپ کہتا ہے کہ تو ابھی بچہ ہے، تجھ کو کیا پتا، جب تو بڑا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا اور تجربہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اس راستے کا معاملہ ہے کہ انسان اس راستے کا بچہ ہے، اس کو اس راہ کا سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر جب اس راہ میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ انسان عمر کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا ہے، بڑھاپے کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا ہے، بڑا تو وہی ہے جس کو اللہ رب العزت اپنا فہم عطا فرما دیتا ہے، جس کے دل میں اللہ رب العزت اپنی محبت کی چاشنی پیدا کر دیتا ہے۔ بڑا تو بس وہی ہے، عمر کے اعتبار سے بڑا نہیں ہے۔ عمر کے اعتبار سے تو جانور بھی بڑی بڑی عمر کے ہیں، پرندے بہت بڑی بڑی عمر والے ہیں۔ عمر سے مراد نہیں ہے، مراد جو ہے وہ تو اللہ رب العزت کے تعلق سے، جس کا تعلق اللہ رب العزت سے، اور جتنا بڑا تعلق ہے اتنا ہی بڑا وہ انسان ہے، چاہے اس کی عمر 10-20 سال کی ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے عزیزوں، اپنا عقیدہ اپنے اللہ کے ساتھ سچا رکھ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سچا رکھ، اور جن بزرگوں سے تمہارا تعلق ہو ان سے بھی اپنا گمان سچا رکھ، بدگمانی پیدا مت کرو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالہ سال کی ہوئی محنت معمولی سی بدگمانی سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تعلق دل سے ہوتا ہے، اور ان سلسلوں میں تو یہاں تک بھی ہے کہ خلافت دینے کے بعد بھی سلب کی جا سکتی ہے۔ کئی سال تک محنت کی، اس قابل ہوا کہ خلافت مل گئی، اور شیخ اس سے کسی جائز بات پر ناراض ہے تو جب چاہے شیخ اس سے سلب کر سکتا ہے، پھر وہیں کا وہیں رہ سکتا ہے جہاں 10-20 سال پہلے تھے۔ اس لیے آپ لوگ یہاں آتے ہو، اچھے عقیدے سے آیا کرو، جو سنو اس پر عمل کر لیا
کرو۔ کوئی تمہارے باپ کی، تمہارے استاذ کی، تمہارے بڑے کی برائی کرے تو اس کو مت سنو، فوراً اس کا منہ بند کر دو۔ اگر یہ طاقت تم میں نہیں ہے تو اس کے پاس مت بیٹھو، خود اٹھ جاؤ۔ کوئی تمہارا خاص وہاں پر ہو تو اس کو بھی وہاں سے اٹھا کر لے جاؤ۔ اور اگر تم نے ان کی ہاں میں ہاں کی اور کوئی برائی کر رہا ہے تمہارے باپ کی تو تم بھی سننے والوں میں شریک۔ ادنا سے ادنا آدمی بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے باپ کی برائی میرے منہ پر کی جائے، میرے باپ کو میرے منہ پر الٹا سیدھا کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔